السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ آج ایک بار پھر اس مشہور زمانہ خط کا ذکر ہو جائے، جس کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں لہرا کے کہا تھا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام مسلح افواج کے جو سربراہان تھے ان کو اور وزراء کو بلا کے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا، اور اس میں پاکستان کے سابق سفیر ڈاکٹر اسد مجید، یعنی واشنگٹن میں جو سابق سفیر تھے، انہوں نے تمام شرکاء کو اس مراسلے کے حوالے سے ایک بریفنگ بھی دی۔ اس کا جو اعلانیہ جاری کیا گیا، اس کے مطابق اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیف اور وزراء نے شرکت کی۔ اعلانیے کے مطابق گزشتہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا، جو غالباً 31 مارچ کو ہوا تھا، اس کے منٹس کی توثیق کی گئی۔ ٹیلی گرام میں کسی سازش کے ثبوت نہیں ملے۔ سیکیورٹی ایجنسیز نے قومی سلامتی کمیٹی کو سازش کے ثبوت نہ ملنے سے آگاہ کر دیا، اور سیکیورٹی ایجنسیز کی معلومات کے مطابق کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ یعنی بار بار زور اسی پہ دیا گیا کہ اس خط میں کوئی بیرونی سازش کا کوئی اشارہ نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن اندر کیا ہوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ البتہ ایک بات دوستوں کے لیے وضاحت کرنا اس کی بڑی ضروری ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے 31 مارچ کو ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ یہ خط یا سازش کا جو نعرہ ہے وہ قومی اداروں پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اور یہ کہ یہ مراسلہ خود شاہ محمود قریشی نے، وزیر خارجہ نے، اپنے کسی سفیر سے لکھوایا، یعنی اس کو مکمل طور پہ ایک جھوٹ قرار دیا۔ اس کے بعد مریم صفدر نے 5 اپریل کو ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ یہ خط جعلی ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی انہی دنوں غالباً 30 مارچ کو یہ کہا تھا کہ اگر خط واقعی اس قسم کا موجود ہے جس میں سازش کا ذکر ہے یا دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے، تو اس کو پارلیمان میں لایا جائے۔ آخر یہ خط عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے کے بعد کیوں لایا گیا ہے؟ لیکن آج کے اجلاس سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ قطع نظر اس کے کہ کس طرح عمران خان اور ہمارے سیکیورٹی اداروں نے عوام کو سازش یا براہ راست مداخلت کے چکر میں پھنسا کے الجھا دیا ہے۔ حالانکہ جو 31 مارچ کو قومی سلامتی کونسل کا جو اعلانیہ تھا، اس میں واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ اس خط کے ذریعے پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستان کے معاملات میں براہ راست مداخلت ہے، اور اس کی وجہ سے امریکہ کے ناظم الامور کو نصف شب بلا کے دفتر خارجہ میں ایک احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ اب ظاہر ہے قطع نظر اس کے کہ عمران خان نے شاید اس کو زیادہ اس پہ زور دے دیا، اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر لیا، لیکن پوری ایک لابی تھی جو سابقہ اپوزیشن تھی، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری تھے، چاہے مریم صفدر تھیں، چاہے شاہد خاقان عباسی تھے یا دوسرے رہنما تھے۔ ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ اس خط کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سازش کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ محض وزیر اعظم نے خود کو سیاسی مشکل سے نکالنے کے لیے اور ریاستی اداروں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ کہانی گھڑی ہے۔ تو دوستوں، آج کی میٹنگ سے یہ بات ایک واضح ہو گئی کہ واشنگٹن سے ڈاکٹر اسد مجید خان نے جو مراسلہ بھیجا تھا وہ ایک حقیقت تھی۔ بہت کوشش ہوئی ذرائع ابلاغ کی طرف سے، سیکیورٹی کچھ اداروں کی طرف سے یا سابقہ اپوزیشن کی طرف سے کہ اس کو ایک من گھڑت مراسلہ قرار دیا جائے، لیکن اب آج کی میٹنگ کے بعد شاید موجودہ حکومت کو، جس نے اپوزیشن کے طور پہ عمران خان اور ان کی حکومت کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا اس خط کے حوالے سے، انہیں غالباً کہنے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے، کیونکہ بہرحال یہ مراسلہ ایک حقیقت تھی۔ اس کا جو لب و لہجہ تھا ظاہر ہے ان نوٹس کی بنیاد پہ تھا جو ہمارے سفارت خانے کے اہلکاروں نے اس میٹنگ کے دوران لیے تھے، جو
ہمارے سفیر اور امریکی افسر ڈونلڈ لو کے درمیان ہوئی تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ چونکہ اس قسم کا بڑا حساس معاملہ ہے، اس سے ظاہر ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں تھوڑی تلخی بھی آئی ہے، کیونکہ امریکی دفتر خارجہ نے اس خط کے مندرجات سے انکار کیا تھا، اور یہ بھی تردید کی تھی کہ امریکہ نے کوئی دھمکی دی ہے پاکستان کو۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 7-8 مہینوں سے پاکستان کے ساتھ تعلقات ڈاؤن گریڈ کیے ہوئے تھے۔ صرف ڈپٹی سیکریٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن بس ایک دفعہ یہاں آئی تھی اکتوبر میں، اور وہ بھی صرف فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کے ساتھ ملاقات کے بعد واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بعد سے تقریباً تعلقات ہمارے دونوں ملکوں کے جمود کا شکار تھے۔ اب شاید کچھ اس میں سرگرمی دیکھنے میں آئے، کیونکہ حکومت بدل گئی ہے۔ اور دوستوں، آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہوگا اگر جوڈیشل کمیشن کے ذریعے واشنگٹن کیبل کی حقیقت پوری قوم کو معلوم ہو جائے، کیونکہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں تمام اعلیٰ ترین ہمارے سیاسی اور فوجی رہنما شامل ہوتے ہیں، اس سے آخر کیا توقع تھی؟ یعنی 31 مارچ کو اس نے ایک فیصلہ دے دیا اور کہا کہ جی بیرونی مداخلت کے شواہد ہیں، اور اسی لیے ہمیں ایک انتباہ کرنا چاہیے، احتجاجی مراسلہ دینا چاہیے امریکی حکومت کو، اور اسی لیے واقعتاً ایسا کیا وزارت خارجہ نے۔ لیکن اب اسی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلانا 2 ہفتوں کے اندر تھوڑی سی نامناسب سی بات ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، اور خود دوسرے ریاستی اداروں کے لیے بھی، کہ اس طرح ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ریاستی ادارہ ہے، اس کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور خاص طور پہ سیاستدانوں کو محض بغض معاویہ میں، محض اپنے مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ریاستی اداروں کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہوتی ہے۔ اگر سابق وزیر اعظم نے کوئی اس طرح کا کام کیا تو کیا ضروری تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جاتا؟ اور کیا ضروری تھا کہ آپ اس خط کی حقیقت سے انکار کرتے، جس طرح بلاول بھٹو زرداری نے، اور مریم صفدر نواز نے، اور شاہد خاقان عباسی نے کیا اپنی پریس کانفرنسوں کے ذریعے، اور اس خط کو من گھڑت قرار دیا اور اتنا بڑا الزام لگایا کہ یہ تو وزارت خارجہ میں کسی سفیر سے لکھوایا گیا ہے۔ تو اپیل ہے ہماری تمام ریاستی اداروں سے، تمام چاہے وہ سول ہیں چاہے فوجی ہیں، کہ اس طرح کے حساس نوعیت کے قومی معاملات کو پریس میں نہیں اچھالنا چاہیے۔ اگر اتنا حساس معاملہ ہے، ایک دفعہ اس پہ اتفاق رائے کر لیں، اس کے بعد اس پہ پبلک ڈومین میں اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے۔